علی بھائی سوال پہلا یہ ہے، لائف والدین کی تسلی کے لیے جھوٹا خواب سنا سکتے ہیں، جیسے مری ہوئی اولاد کے بارے میں خواب بنانا کہ وہ آخرت کی زندگی میں خوش ہے، آپ پریشان نہ ہو، اس کے متعلق بتا دیں۔ استغفر اللہ تو بولی جی، ایسے لوگوں کے اوپر نبی اسلام نے یعنی لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جھوٹے خواب کے بارے میں، یا تو رسول اللہ کی طرف لوگ جھوٹا خواب منسوب کر دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جھوٹے خواب کے بارے میں، بالکل یہ حرام ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، اور بلکہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے نا۔ وہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، تو یہ خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، مراد یہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، کیونکہ آپ آخرت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں نا، تو آخرت کی خبر تو خواب کے ذریعے صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا ایک ڈینجرس کام ہے، یہ بالکل کام نہ کرے، کسی کو جھوٹی تسلیاں نہ دے، ان تسلیوں سے باہر نکلے۔ جس کو یہ پتا ہے کہ اس نے دنیا میں آ کے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کائنات کا جو سب سے بڑا لاس ہے نا ہماری نظر میں، وہ رسول اللہ کی موت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی میں تو کہتا ہوں اگر میں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ہوتا تو بڑے احترام کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتا، یا رسول اللہ، جب رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہے تھے نا، یہ بات حضرت عائشہ کو بتائی کہ نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک آپشن نہ دے کہ چاہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے اپنی امت میں، اور چاہے وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں جب نبی الاسلام کی بیماری کے دن آئے اور آپ بار بار اوپر دیکھتے تھے تو مجھے پتا چل گیا کہ نبی الاسلام پر یہ اختیار پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر نبی الاسلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، یعنی حضور نے وہ آخرت کو اڈاپٹ کیا۔ حضور کے لیے تو یہ بہت اچھا ہوا، اور رفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی، لیکن حضور کی اپنی مرضی، لیکن ہم ضرور دست بدست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ آپ قیامت تک ہر امتی کے سر کے اوپر رہیں، تاکہ نہ فرقے بنے، نہ اتنی مصیبتیں کھڑی ہوں۔ یقیناً اللہ کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ ایسا ہو، ورنہ تو ہماری آزمائش ہی ختم ہو جاتی، لیکن ہم ضرور عرض کرتے ہیں۔ تو خواہشات تو اپنی جگہ موجود ہیں، اب یہ تو نہیں آپ کے اپنی طرف سے جھوٹے خواب بنا کے تو منسوب کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سے ڈر جائیں جی۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے تو ماں باپ کو تسلی کیا ہے، آپ تسلی یہی دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ کے جانے کے بعد کسی کے ماں باپ اولاد چلی جاتی ہے تو یہ تو بہت چھوٹا کام ہے اس کے مقابلے پہ۔ پھر اس سے بڑی بات کہ رسول اللہ نے اپنی مبارک زندگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ بچوں والی اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، اپنے بیٹے 3 دفنائے ہیں۔ تو اتنی بڑی تکلیف سے رسول اللہ کو گزارا گیا، اور چوتھی جو بچ گئی تھی ایک، اس کے بارے میں بتا دیا کہ سب سے پہلے یہ آپ کو ملے گی آپ کی وفات کے بعد، 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہوگی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو نبی اسلام کی زندگی تو غموں سے عبارت ہے نا۔ یہ ان وائزین کو چھوڑیں جو آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں انشاءاللہ کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے میرے بھائی۔ حسین ابن علی نے جو غم سہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں چلے تھے؟ نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر آپ کو کوئی غم نہیں آ رہا نا تو آپ سمجھ لیں آپ اللہ کے راستے پہ نہیں، کسی اور راستے پہ ہی اللہ کے نام کے اوپر چل رہے ہیں۔ اشارہ تو نہیں بات کر رہا ہوں۔